مکمل ناول عشق حسین تر منتہا چوہان۔ موٹے رک تو، تیرا تو آج میں سارا حساب کتاب پورا کرتی ہوں۔ موٹے گینڈے کھا کھا کے گینڈا بن گیا ہے، شکایتیں لگاتے تجھے شرم نہیں آتی؟ شام کا وقت تھا، وہ ڈنڈا اٹھائے اس کے پیچھے لگی تھی جب سب بڑے بزرگ گھر نہیں تھے اور خواتین اپنے اپنے کاموں میں مصروف عمل تھی۔ مومن آگے آگے بھاگ رہا تھا اور سنیشا اس کے پیچھے تھی۔ دونوں پورے ٹی وی لاؤنج میں گھوم رہے تھے۔ مومن ایک ڈنڈا اسے کھا بھی چکا تھا جس پہ وہ بلبلا کے رہ گیا۔ اف، چھوڑ دو مجھے، کچھ نہیں کیا میں نے، تجھے تو آج نان یاد کروا دوں گی۔ موٹے سانڈ، وہ آج اسے کسی صورت نہیں چھوڑنے والی تھی۔ دونوں مل کے واردات کرتے اور ہر بار مومن اپنی جان بچا کے اسے پھنسا کے نکل جاتا، پر اس کی جان اس وقت زونی نے نہیں چھوڑنی تھی۔ وہ اپنی جان بچاتا جلد بازی میں سیدھا بازل کے روم میں جا گھسا۔ بازل جو تھوڑی دیر پہلے ہی عدالت سے لوٹا تھا اور شاور لینے آئینے کے سامنے شرٹ لیس اور لوز بلیک ٹراؤزر میں کھڑا بال سکھا رہا تھا، اچانک اپنے کمرے میں آتے بھوچال پہ وہ دروازے کی جانب حیرانی سے دیکھنے لگا۔ اندر آتے مومن نے رخ بدلا تھا، جبکہ سنیشا جس اسپیڈ سے اندر آئی تھی اسپیڈ بریکر پہ پاؤں نہ جما سکی اور سیدھا بازل کے چٹانی سینے سے جا لگی، اور اتنی زور سے لگی کہ بازل ذرا سا پیچھے کی طرف ہوتے ڈریسنگ سے جا لگا۔ بے اختیار ہی اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتا وہ اسے اور خود کو گرنے سے بچا گیا، جبکہ مومن تو فوراً اپنی خیر مناتا اسی اسپیڈ سے دروازے سے واپس باہر نکلتا وہاں بھاگا، جبکہ سنیشا تو سانس روک کے کھڑے اسے باڈی بلڈر کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے دونوں ہاتھ اوپر کی جانب تھے، جن میں سے ایک میں اس نے ڈنڈا اٹھایا تھا، جبکہ بازل کا ایک ہاتھ ڈریسنگ پہ اور دوسرا اس کی نازک کمر پہ تھا۔ اس کی نرم و ملائم دھڑکنیں اس کی چٹانی سینے میں دبی ہوئی تھیں اور اس کی کمر کا لچک پن وہ اپنے ایک ہاتھ سے ہی محسوس کرتا اپنی ایک ہارٹ بیٹ مس کر گیا۔ زونی اپنی دھڑکنوں کو اس کی چٹانی سینے پہ بجتے محسوس کرتے لمحے میں سفید پڑی، جبکہ وہ ابھی تک سٹل تھا، یہاں تک کہ اس کے دل کی تیز ہوتی دھڑکنوں کو وہ اپنے دل کی دھڑکنوں کے ساتھ بجتا محسوس کر رہا تھا۔ بازل نے بے اختیار ہی اس کی کمر کو مٹھی میں ذرا زور سے بھر کے سنیشا ایک دم کھنن کھاتے پیچھے ہٹی، ہاتھ میں پکڑا ڈنڈا چھوٹ کے نیچے گرا۔ اس کی حالت ایک دم غیر ہونے لگی۔ وہ بازل کے ہاتھ کی پکڑ اپنے کمر پہ بخوبی محسوس کر چکی تھی، اس کی زبان ہی کنگ ہو گئی۔ بازل بھی اسے گہری نظروں سے دیکھتا بالکل خاموش کھڑا تھا۔ سنی کا جی جہاں زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ پہلی بار بازل کی آنکھوں میں دیکھنا اس کے لیے محال ہوا تھا۔ بچی ہو چھوٹی سی، جو بھاگتی دوڑتی پھر رہی ہو؟ وہ اپنی کیفیت چھپاتا اسے ڈانٹ گیا۔ آپ کو بل آتا ہے؟ منہ بناتی بولتی وہ وہاں سے فوراً باہر بھاگی، جبکہ وہ سر جھٹکتا اپنے گیلے بالوں میں ہاتھ پھیرتا دانت پہ دانت جمائے دروازے کو گھور کے رہ گیا۔ ایڈیٹ لڑکی، سنیشا نے کمرے میں آ کے دم لیا، اس کا دل 120 کی رفتار سے دھڑک رہا تھا۔ اوف اللہ، کتنے بے شرم ہے یہ وکیل۔ وہ اپنے کمر پہ ہاتھ رکھے اپنے دل کی دھڑکنوں کو کبھی بڑھتا کبھی گھٹتا محسوس کر رہی تھی، جبکہ یہ پہلا لمس اسے ساری زندگی یاد رہنا تھا۔ رات کے کھانے نے سبھی ٹیبل پہ برجمان تھے اور بہت ہی خاموشی سے کھانا کھایا جا رہا تھا۔ بازل کھانا کھاتے ہوئے موبائل پہ ساتھ کچھ اپڈیٹس چیک کر رہا تھا، جبکہ سنیشا مومن کو گھوری جا رہی تھی جو مسلسل اسے زبان چڑھا رہا تھا، اور سنیشا پلیٹ میں زور زور سے چمچ کو گھما رہی تھی۔ مما، یہ رائتا پاس کریں؟ ساحل نے پاس بیٹھی بیوی کو اگنور کرتے ماں سے کہا، تو انہوں نے ایک نظر بیٹے اور بہو کو دیکھتے بیٹے کو رائتے کا باؤل تھمایا۔ نینا کی آنکھیں پانیوں سے بھر گئی، وہ اس سے ناراض تھا کیونکہ وہ اس کی اجازت کے بنا میکے چلی گئی تھی۔ اس کے والد اسے لینے آئے تھے۔ اس کی والدہ کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی تھی اور وہ پریشانی میں اس سے پوچھے بنا نکل گئی اپنی ساس کی اجازت سے، اور پھر دوسرے دن ہی واپس آ گئی، پر کل سے وہ اسے نظر انداز کر رہا تھا جیسے وہ یہاں ہے ہی نہیں۔ رات کو بھی گھر لیٹ آیا اور کمرے میں تب آیا جب وہ سو گئی، اور صبح بھی اس کے اٹھنے سے پہلے کمرے سے نکل گیا۔ وہ اسے بات کرنے کا بھی موقع ہی نہیں دے رہا تھا، اور وہ حساس لڑکی اب رو دینے کو تھی، سر جھکائے بیٹھی تھی کہ اس کے آنسو ٹوٹ کے اس کی گود میں گرے، جیسے ہما بیگم نے دیکھ لیا اور پھر بیٹے کو دیکھا جو بالکل لاملی کا مظاہرہ کرتے انجان بنا بیٹھا تھا۔ ساحل بیٹا، نینا پرسوں اپنی امی کی طرف گئی تھی تو میں نے اسے اجازت دے تھی جانے کی، کوئی مسئلہ ہے آپ کو اس بات سے؟ وہ تھوڑا سخت مزاج تھا۔ ان کی اچانک کہی گئی بات پہ سبھی چونکے اور انہیں دیکھنے لگے۔ میں نے کچھ کہا ہے آپ سے مما؟ وہ بھی انہی کی طرح سخت مزاج ہی رکھتا تھا، جتنا جنونی وہ شخص تھا اتنا اس گھر میں شاید ہی کوئی ہوتا، لیکن یہی عادت اس کی بری بھی تھی۔ چاہتا تھا تو عرش پہ بٹھا دیتا تھا، اور جب منہ پھیرتا تھا تو عرش سے فرش پہ گرانے میں وقت نہیں لگاتا تھا۔ صحیح، اس کی بات پہ ہما بیگم نے مزید بات کرنا مناسب نہ سمجھا۔
تھوڑی ہی دیر میں وہ ناشتہ مکمل کرتا اٹھ گیا۔ نینا بھی ہمت کرتی اس کے پیچھے روم میں آئی، ساحل، اور اسے پکارا کہ اسی پل ساحل نے اسے دیوار کے ساتھ پن کیا۔ کیا شکایتیں لگائی ہیں مما سے؟ وہ خوخار لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ نینا نے روتے ہوئے سر نفی میں ہلایا۔ تو انہیں حلام ہوا ہے کیا؟ وہ اس کے آنسو دیکھتا آواز دھیمی کر گیا۔ آپ مجھے بات تو کرنے کا موقع دیں۔ وہ اس کا چہرہ تھامنے لگی کہ ساحل جھٹکے سے پیچھے ہوا۔ اب وقت گزر گیا ہے، جب بات کرنی چاہیے تب تو تم نے ایک ٹیکسٹ کرنا بھی ضروری نہ سمجھا۔ اب مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں تمہاری بات سننے میں، وہ سختی سے کہتا اپنی مطلوبہ چیزیں اٹھانے لگا۔ ساحل پلیز ایسے مت کریں، آپ کا رویہ میری جان نکال رہا ہے۔ وہ اسی کلائی تھامتے ہچکیوں سے رو دی۔ ایک پل کو اس کا دل پسیج گیا، لیکن وہ نرم نہیں پڑتا۔ نرم پڑنے کا مطلب تھا وہ دوبارہ اس کی اجازت کے بنا پھر سے کہیں بھی منہ اٹھا کے نکل جاتی۔ مجھے دیر ہو رہی ہے، اس کا ہاتھ دھیرے سے پیچھے کرتا وہ باہر نکل گیا، جبکہ وہ وہیں بیٹھی ہچکیاں سے رو دی۔ وہ ایسی ہی تھی۔ شوہر جنن نہیں ملا تھا تو وہ خود اتنی ہی چھوٹے دل کی حساس بندی تھی، جسے ہر ایک بات تو وہ انفیکٹ افیکٹ کرتی تھی، لیکن سب سے زیادہ ساحل کی بات کو وہ دل پہ لے لیتی۔ اور اب بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ ہچکیوں سے روتی وہیں بستر پہ لیٹ گئی، جبکہ ساحل باتھ روم گھستا شاور لے رہا تھا۔ وہ کافی دیر اس کا انتظار کرتی رہی، روتے روتے کب اس کی آنکھ لگی پتہ ہی نہ چلا۔ طبیعت کچھ ڈاؤن ہو گئی تھی۔ وہ ویسے بھی ساحل کی اگنورنس کی وجہ سے ڈاؤن ہو جاتی، وہ سب برداشت کر لیتی تھی، بس ساحل کا خود سے دور جانا، اس کا خود کو اگنور کرنا اس معصوم سے برداشت نہ ہوتا تھا۔ ساحل شاور لیے باہر نکلا تو اس کی جانب ایک نگاہ کی۔ پنک نائٹی میں وہ بالکل پنک بال بھی لگ رہی تھی۔ اس کی مدھم بھاری سانسوں کو محسوس کرتے وہ خود بھی گہرا سانس بھرتا اس کے پاس آیا اور دھیرے سے جھک کے اس کے ماتھے پہ لب رکھے۔ اپنے اندر ایک سکون سا اترتا محسوس کیا۔ وہ اس کی چند جان تھی، اس کا سکون تھی، اور یہ بات وہ اچھے سے جانتی تھی۔ جب تک وہ اس کا چہرہ نہیں دیکھ لیتا تھا اسے سکون نہیں آتا تھا۔ پھر کیوں ایک دن اور رات کے لیے اسے چھوڑ کے چلی گئی، اور پھر رابطہ کر کے اطلاع بھی دینا ضروری نہ سمجھا۔ وہ اپنے بالوں کو سکھاتا، خود پہ پرفیوم چھڑکتا، لائٹس آف کیے، اس کے برابر میں آ کے لیٹا تو اس کے نرم و نازک وجود کو اپنی باہوں میں بھرا۔ وہ بھی جیسے اس کی آغوش کی متلاشی تھی، فوراً سے اس کے سینے میں چھپی۔ ساحل نے اس کی جانب مڑتے اسے اپنے سینے میں بھینچا اور آنکھیں مون گیا۔ ناراضگی اپنی جگہ، لیکن عشق تو اپنی جگہ تھا۔ سنیشا سلطان نیچے آؤ، فوراً اونچی آواز میں چلایا۔ کیا ہے، کیوں گلا پھاڑ رہے ہیں؟ وہ منہ بناتی نیچے اتری۔ تم نے میرے روم سے آئی پیڈ چرایا؟ وہ خوخار انداز میں اس کی جانب لپکا۔ اللہ توبہ، معافی، کیا بول رہے ہیں آپ مجھے؟ سلطان کی بیٹی کو چور کہہ رہے ہیں؟ ہمت کیسے ہوئی آپ کی؟ وہ کانوں کو ہاتھ لگاتی اس کے قریب آتی بولی۔ بکواس بند کرو اپنی اور چپ چاپ میرا آئی پیڈ واپس کرو اسی وقت۔ وہ بری طرح بھڑک رہا تھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ سامنے کھڑی لڑکی کے بقیے ادھیڑ کے رکھ دے۔ توبہ توبہ، میر بازل سلطان ایک عام سی آئی پیڈ کے گم ہونے سے اتنا غریب ہو گیا کہ ایک معصوم سی لڑکی سے لڑنے چلا آیا؟ بکواس بند کرو اپنی اور میرا آئی پیڈ ابھی اسی وقت واپس کرو۔ وہ 2 قدم اس کے قریب ہوا، تبھی اس نے پازل کے پیچھے کھڑے مومن کو دیکھا جو مزے سے اپنی بتیسی نکال کے اسے چڑھا رہا تھا۔ وہ سب سمجھ گئی، یہ اسے موٹے سانڈ کا کیا دھرا ہے، اس موٹے کو تو میں بعد میں دیکھ لوں گی، پہلے اس جلاد سے تو جان چھڑاؤں۔ وہ دل ہی دل میں سوچتی پازل کی جانب مڑی۔ میرے پاس کسی کا کوئی آئی پیڈ نہیں، جو آپ کو شکایتیں لگاتا ہے نا، جھوٹ بول کے آپ کے کان بھرتا ہے، اسے تو آج بابا سے ٹھیک کراؤں گی۔ وہ دانت پیس سے مومن کو کھا جانے والی نظروں سے گھورتے بولی، تو اسے بعد میں دیکھنا، پہلے تم سے اپنا 3 لاکھ کا عام سا آئی پیڈ لے لوں۔ وہ اسے ایک سائڈ پہ کرتا سیڑھیاں اوپر چڑھتا اس کے کمرے کی جانب بڑھا۔ سنیشا پاگلوں کی طرح اس کے پیچھے لگ گئی۔ ارے ایسے کیسے کسی لڑکی کے روم میں گھس؟ ابھی اس کے الفاظ منہ میں ہی تھے کہ وہ دھار سے دروازہ کھولتا اندر داخل ہوا اور ڈریسنگ ٹیبل پہ موجود سارا سامان الٹ پلٹ کے اپنا آئی پیڈ ڈھونڈنے لگا۔ میں کہہ رہی ہوں نا نہیں ہے یہاں، پھر میری بات سن کیوں نہیں لیتے؟ وہ چاہی جیسے وہ اس کی ہر چیز کو اٹھا اٹھا کے پٹک رہا تھا۔ تم نے کہیں اور چھپایا ہوگا، وہ دانت پہ دانت رکھ کے بولا اور اس کے پورے کمرے کی جانب نگاہ دوڑاتے اس کے دراز چیک کرنے لگا۔ سنیشا کو اس سے اس قدر بے باکی کی امید نہیں تھی کہ وہ اس کے درازوں میں بھی گھس جائے گا۔ آپ یوں میرے درازوں میں نہیں گھس سکتے، وہ ماتھے پہ بل ڈالے غصے سے بولی۔ اگر مجھے آئی پیڈ نہ ملا تو تم سوچ بھی نہیں سکتی میں کہاں کہاں گھسوں گا۔ وہ غصے میں خود بھی نہیں جانتا تھا کہ کیا بول رہا ہے، جبکہ اس کی بات میں سنیشا کے کانوں سے دھواں نکلا۔ کون کہہ سکتا تھا کہ وہ شہر کا جانا مانا وکیل ہے جس کے سوبر ہونے کی مثالیں دنیا دیتی ہے؟ اس وقت اپنی کزن کے کمرے میں گھسا اپنا چوری ہوا آئی پیڈ تلاش کر رہا تھا۔ اب وہ اس کی کبٹ کھول چکا تھا۔ انتہا کے بے شرم بندے ہیں آپ، بھلا لڑکیوں کی کبٹ کون کھولتا ہے؟
وہ روحان سے ہوتے دبا دبا چلائی اور اس وقت وہ کوسا جب اس شیر کی کچار میں ہاتھ ڈالا تھا۔ تبھی اس کی نظر ایک باکس پہ جا ٹھہری۔ فاضل اسے کھولنے لگا کہ سنیشا نے فوراً جھپٹا۔ اس میں آپ کا آئی پیڈ نہیں، وہ جھٹ سے بولی، لیکن فاضل کو شک گزرا تو اس کے ہاتھ سے وہ ڈبہ واپس کھینچنا چاہا۔ دونوں ایک دوسرے سے زور آزمائی کرنے لگے۔ بولا ہے نا سمجھ نہیں آتی آپ کو؟ وہ جو ہاتھ اوپر کیے اسے بازل سے بچا رہی تھی، بازل نے اس کے ہاتھ سے ڈبہ اوپر ہی اچھال دیا۔ اسی اثنا میں سنیشا نے اسے زور سے پیش کیا۔ اس کے ہاتھ میں سنیشا کی کلائی تھی۔ وہ پیچھے بیڈ پہ گرتا اسے بھی اپنے ساتھ گرا گیا۔ ایسے میں ڈبہ اوپر سے نیچے گرتا کھل گیا۔ بازل کو لگا اس میں آئی پیڈ ہوگا۔ اس نے فوراً اس میں سے گرنے والی چیزوں کو اپنے ہاتھ میں تھاما، کہیں وہ سنیشا کے سر پہ نہ لگے، پر اپنے ہاتھ میں سنیشا کی پرسنل چیز دیکھتا وہ سکتے میں آیا۔ بلیک کلر کی اسٹائلش اسٹریپس کو دیکھتا اس کے کانوں میں دھواں نکلا۔ صرف یہی نہیں، ایک ہاٹ سی نائٹی بھی بالکل اس کے منہ پہ آ کر گری۔ ایک پل کو دونوں ہی اسٹک ہو گئے۔ زونی اس کے اوپر گری، اس کا چہرہ دیکھی جا رہی تھی۔ دونوں کی نظریں بے اختیار ہی ایک دوسرے سے جا ملی۔ دونوں کو اپنی آکورڈ پوزیشن کا خیال جاگا۔ بازل نے جھٹ سے اپنے چہرے سے اس کی نائٹی کو پرے کھسکایا اور اسے پیچھے ہٹایا تو زنیشا نے فوراً ہوش میں آتے اپنی پرسنل چیز اس کے ہاتھ سے کھینچ لی اور اپنے پیچھے چھپا لی۔ اس وقت دونوں ہی کوئی بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھے۔ بازل اپنا غصہ ضبط کرتا اسے گھورتے بنا کچھ کہے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اف! زنیشا نے فوراً دروازہ لاک کیا اور لمبے لمبے سانس بھرتی سرنفی میں ہلایا۔ بچ گئے، آج تو کتنا سنکی وکیل ہے، بال کی کھال اتار کے رکھ دیتا ہے، آج تو بال بچے، وہ اکلاتے ہوئے سوچ رہی تھی اور اپنی ساری پرسنل چیزیں واپس باکس میں رکھی۔ توبہ ہے، بے شرم وکیل میرا سب کچھ دیکھ گیا، اس سے ریلا بڑبڑائی۔ توبہ ہے زونی، تیرا سب کچھ نہیں دیکھا اس نے، یہ چیزیں دیکھی ہیں۔ وہ سر پہ ہاتھ مارتی کبٹ میں سب رکھتی اسے بند کر گئی اور کبٹ کے اوپر سے باکس اتارتے اس میں سے آئی پیڈ نکالتے پھر سے اس میں رومانٹک موویز دیکھنے لگی جس وجہ سے اس نے آئی پیڈ چرایا تھا۔ فاضل اپنے روم میں آتے دروازہ دھاڑ سے بند کر گیا۔ ایڈیٹ لڑکی، پتہ نہیں چچا جان اور چچی جان اسے کیا کھلاتے ہیں، انتہا درجے کی بڑی چور ہے۔ وہ اپنی شرٹ کے اوپری 2 بٹن کھولتا خود بھی غصے سے کھول رہا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہوئے واقعے کو یاد کرتے وہ لب بھیج گیا۔ اس اسٹریپ کا کلر تو جیسے بازل کی آنکھوں میں گھس گیا تھا۔ اس میں وہ کیسی لگے گی؟ توبہ! آنکھیں میچتا سرنفی میں ہلاتا اپنی شرٹ اتار کے دور اچھال گیا۔ خون میں عجیب سے ابال پڑنے لگے تھے۔ پورے 26 سال کا تھا۔ جمع جذبات شدت سے بیدار ہوئے۔ اپنے لبوں کا کونا دانتوں تلے دبایا۔ اس لڑکی کو اب خود سے دور رکھنا پڑے گا، بہت خطرناک ہے یہ۔ احساسات کو بھی عجیب لے پہ لے گئی ہے بے شرم لڑکی۔ وہ باتھ روم میں گھستا شاور لینے لگا۔ اسے رہ رہ کے سنیشا پہ غصہ آ رہا تھا۔ سلطان ہاؤس میں مرحوم سلطان صاحب کی 3 سپوت اور ان کی فیملیز رہتے تھے۔ بڑے بیٹے اشرف سلطان غوری تھے، ان کی شادی ہما سے ہوئی تھی، جو اچھی خاصی سخت طبیعت کی مالک تھی۔ ان کے 2 بیٹے تھے، میر ساحل سلطان غوری جو بزنس سنبھالتا تھا اور میر بازل سلطان غوری جو کہ وکیل تھا۔ دوسرے نمبر پہ ارشد سلطان غوری اور ان کی بیوی ماہرہ تھی، جن کے بھی بیٹے تھے، میر سالم سلطان غوری جسے ڈاکٹر بننے کی خواہش بیرون ملک لے گئی تھی۔ اس سے چھوٹا مومن سلطان تھا جو ابھی 9ویں جماعت میں تھا۔ کھانا اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا اور اچھا خاصا موٹو تھا۔ سب سے چھوٹے سپوت راشد غوری تھے اور ان کی اہلیہ فادیہ جو ماہرہ کی بہن تھی۔ ان کو اللہ نے ایک بیٹی سے نوازا تھا، زنیشا سلطان، جو پورے سلطان ہاؤس میں واحد بیٹی تھی اور سب کی لاڈلی بھی۔ ساحل کی شادی کو 3 ماہ ہوئے تھے۔ اس کی شادی اپنے ماموں کی بیٹی نینا سے ہوئی تھی، جو بہت سلجھی، نیک اور ساحل کو پسند بھی کرتی تھی۔ ساحل ایک ریزرو طبیعت کا مالک شخص تھا، لیکن جب نینا اس کی زندگی میں آئی تو وہ لڑکی اس کے دل میں گھر کر گئی۔ وہ اسے لے کے ان 3 ماہ میں بہت جنونی ہو گیا تھا اور نہیں چاہتا تھا کہ اس کی بیوی کہیں بھی جائے۔ اس کی ایک ہی خواہش ہوتی، جب آفس سے تھکا آ رہا گھر آئے تو اپنی من موہنی بیوی کا چہرہ دیکھے جس سے اس کی ساری تھکن اتر جائے۔ وہ ریلیکس فیل کرنے لگا تھا، لیکن پرسوں وہ گھر آیا اور اسے نہ پا کر وہ ہائپر ہوا، پر کسی پہ ظاہر نہیں کیا۔ وہ رات بھی جاگتا رہا، بار بار موبائل چیک کرتا رہا کہ شاید وہ ایک میسج کر دے، لیکن اسے توفیق نہیں ہوئی۔ وہ صرف یہ جانتا تھا کہ وہ میکے گئی ہے، پوری بات سنی بھی نہیں اس نے، اور پھر اندر ہی اندر وہ چلتا کرتا رہا۔ دوسرے دن بیوی واپس آ تو گئی، لیکن ساحل نے اسے اگنور کر دیا۔ وہ ایسا ہی جنونی بندہ تھا، پورے خاندان میں اس جیسا کوئی نہیں تھا۔ شام تک نینا کو بخار سا ہو گیا۔ مسلسل رونے کی وجہ سے اس کی آنکھیں بھی بے تحاشا سرخ ہو رہی تھی۔ اس کی خراب طبیعت کا سنتے ماہرہ سلطان اس کے پاس آ بیٹھی تو زنیشا بھی اسے کمپنی دینے لگی۔ ساتھ میں ہما بیگم کا پیغام بھی پہنچانے آئی کہ ساحل بھائی کا ہما مما کو فون آیا ہے، رات کو ڈنر پارٹی ہے ان کے آفس کے کلیگ کی طرف،
تو ساحل اسے لینے کچھ دیر تک پہنچ جائے گا، اس لیے تیار ہو جائے۔ اس بات پہ اس کا دل تھوڑا اور دکھا کہ اس نے خود نینا کو فون کر کے بتانا تک گوارا نہیں کیا۔ وہ آنسو پوچھ گئی۔ اف بھابھی پلیز ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل پہ نہ لیا کریں، چل رہا کریں، چلیں اٹھیں، میں تیار ہونے میں آپ کی مدد کر دوں۔ اسے بخار کی ٹیبلٹ کھلا کے اب وہ اس کی تیاری میں مدد کرنے لگی تو ماہرہ سلطان اس کو حوصلہ دیتی باہر چلی گئی۔ زونی مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کیسی پارٹی ہے، کیسی ڈریسنگ کروں؟ وہ پریشان ہو گئی۔ ایسے موقع پہ ہیروئن زیادہ تر ساڑی پہنتی ہیں اور ہیرو ان پہ فلیٹ ہو جاتے ہیں، آپ ساڑی پہنیں گی؟ چلیں آ جائیں، آپ کی کبٹ میں چیک کرتے ہیں۔ ویسے مجھے یہ بلیک زیادہ اچھی لگ رہی ہے اور یہ ریڈ والی بھی۔ کیا خیال ہے ان دونوں میں سے ساحل بھائی کا فیوریٹ کلر کون سا ہے؟ وہ تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھ کے پرسوچ انداز میں پوچھنے لگی۔ زونی رومانٹک موویز دیکھ دیکھ کے کافی کچھ سیکھ گئی تھی، کیا پتا وہ پارٹی ساڑی پہننے والی نہ ہو، ایک بار میسج کر کے پوچھ لیتی ہوں۔ نینا نے دل بڑا کرتے ساحل کو میسج تو کر دیا، لیکن دوسری طرف سے جواب کیا آنا؟ اگلے بندے نے سین کرنا بھی گوارا نہ کیا۔ ارے بھابھی یہ ریڈ پہن لیں، کب تک یوں ہی جواب کا ویٹ کریں گی؟ ایسے بھی نئی نئی شادی ہوئی ہے آپ کی، تو ریڈ زیادہ سوٹ کرے گا۔ سنیشا نینا کو ساڑی میں تیار کرتے اب نظر بھر کے دیکھتی، اس کی نظر اتار رہی تھی۔ بہت پیار کی لگ رہی ہیں بھابھی، ماشاء اللہ، کسی کی نظر نہ لگے۔ وہ اس کے گال پہ پیار دیتے بولی، جبکہ آئینے میں اپنا نوخہ سراپا دیکھتے نینا بھی شرما گئی۔ بخار کی حدت سے ویسے ہی اس کے گال خون چھلکا رہے تھے، جس وجہ سے وہ مزید خوبصورت لگ رہی تھی۔ باہر سے گاڑی کے ہارن کی آواز سنائی دی تو نینا کا دل دھک سے رہ گیا۔ چلے بھابھی ساحل بھیا آ گئے، فوراً سے پہنچے۔ نینا اس بات میں سر ہلاتے ساڑی کے اوپر جلدی سے شال لپیٹتی باہر نکلی، اس کے قدموں میں لغزش واضح تھی۔ وہ گاڑی میں بیٹھی تو ساحل کا دھیان اس کی طرف نہیں تھا، وہ موبائل میں مصروف تھا۔ اس نے نینا کی جانب ایک نگاہ بھی نہیں ڈالی تھی، لیکن اس کا گاڑی میں بیٹھنا محسوس کرتے وہ گاڑی کو آگے بڑھاتا فون کان سے لگا گیا۔ وہ کسی سے ضروری بات کر رہا تھا، 7 نظریں ونڈ اسکرین پہ تھی۔ نینا خاموشی سے کبھی سامنے تو کبھی کنکھیوں سے اسے دیکھتی، پر وہ مکمل فون پہ متوجہ تھا۔ کافی دیر بعد وہ کال بند کرتا، ماتھے پہ بل ڈالے اب روڈ پہ بڑھتی ٹریفک کو دیکھتا کار ڈرائیو کر رہا تھا۔ گاڑی میں بالکل خاموشی تھی۔ کچھ دیر بعد گاڑی ایک بہت بڑے 5 اسٹار ہوٹل کی پارکنگ میں رکی۔ نینا کا سارا کانفیڈنس لوز ہو گیا۔ یہ کانفیڈنس تو شوہر کا عطا کردہ ہوتا ہے، کاش وہ اسے ایک نظر دیکھ لیتا، ایک دو جملوں میں تعریف کر دیتا تو اس کی خود اعتمادی بحال ہو جاتی۔ وہ گاڑی پارکنگ میں لگاتا، دوسری طرف آتا، دروازہ کھولتا، خود نینا کی کلائی تھامے اسے باہر نکال لیا کہ اگلے ہی پل اٹھے رکھ کے رکا۔ میرون شال کے نیچے اس کی ڈیپ ریڈ کلر کی ساڑی اور اس میں اس کے حسین نشیب و فراز کو دیکھتا وہ اپنا دماغ معاف ہوتا محسوس کر رہا تھا۔ یہ کیا پہنا ہے تم نے؟ وہ اچانک ترش لہجے میں پوچھنے لگا کہ نینا جو شرمائے سر جھکایا اس کے لبوں سے اپنی تعریف سننے کو تیار کھڑی تھی۔ ایک دم پلکیں لرزی تھی اور پلکیں اٹھاتے سامنے کھڑے ستمگر کو دیکھا۔ کچھ پوچھ رہا ہوں تم سے، وہ اس کی گلائی کو سختی سے دبوچے غصے سے تبا تبا چلایا۔ وہ بری طرح گھبرا کے گاڑی کے ساتھ جا لگی۔ اس کے چہرے کا رنگ لٹھے کی مانند سفید پڑا۔ جہاں قربت کے لمحات میں اس کی ساحل کے جنون سے جان جاتی تھی، تو وہیں غصے کی حالت میں اس کا ایک جملہ بھی وہ برداشت نہیں کر پاتی تھی، اور اب بھی آنکھوں میں ڈھیروں آنسو بھر آئے۔ خبردار جو ایک آنسو بھی بہایا، یہاں سب میرے جاننے والے اپر کلاس لوگ موجود ہیں، بڑے لوگوں کی پارٹی ہے، اور تم یہ کیا ساڑی پہن کے آ گئی؟ کسی شادی میں تو نہیں لا رہا تھا تمہیں جو اس قدر تیار ہوئی ہو؟ عام کیجول پارٹی ہے یار، اور تم… وہ سر پکڑ گیا۔ نینا کچھ بولتی کہ اس کے موبائل پہ مسٹر زکی کی کال آنے لگی، جن کی پارٹی میں وہ شرکت کے لیے آئے تھے۔ جی ڈونٹ وری، بس راستے میں ہیں، جسٹ کمنگ۔ ان سے مسکرا کے بات کرتا آج پہلی بار نینا کو وہ برا لگا تھا۔ دوسروں کے لیے اس کے چہرے پہ مسکان تھی، لیکن اس کے لیے صرف غصہ۔ وہ اسے رخ پلٹے وہاں سے جانے لگی کہ ایک دم ساحل نے اسے کلائی سے تھامے اپنی طرف کھینچا۔ کہاں جا رہی ہو؟ وہ کال بند کرتا اسے سرد لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ آپ سے دور۔ وہ بھی غصہ زد کرنے کے باوجود وہ الفاظ بول گئی جس پہ ساحل کے جنون میں اضافہ ہی ہوا۔ تمہارے ان الفاظ کی سزا تمہیں میں گھر جا کے دوں گا۔ ابھی بنا کوئی تماشا بنائے چپ چاپ خود کو اس شال سے اچھے سے ڈھانپو اور اندر چلو۔ وہ اس کی کلائی تھامے بولا، جبکہ اب نہ جانے کیوں ساحل کو اس کی کلائی کچھ گرم محسوس ہوئی۔ وہ الجھا تھا کہ اسی لمحے سرت سے اس نے اپنی کلائی ساحل کے ہاتھ نکالتے اپنے امڑتے آنسوؤں کو روکتے شال کو کھول کے اپنے گرد اچھی طرح سے لپیٹ لیا کہ اس کے جسم کا کوئی حصہ بھی آیا نہیں ہو رہا تھا، اور خاموشی سے ساحل کے ساتھ ہم قدم ہوئی۔ ساحل بھی لب بھیجے اسے لیے ہال کے مین گیٹ سے اندر داخل ہوا۔ چہرے کے زاویے درست کرو، وہ دھیمے لیکن اس بار نرمی سے بولا۔
اور بہت ملائم سے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا. اپنا نازک ہاتھ اس کے مضبوط ہاتھ میں دیکھتی ایک پل کو وہ سب کچھ بھلایا اس کے ساتھ اندر بڑھ گئی. ایک پل کے لیے بھی ساحل نے اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا تھا. اس کا ہاتھ کافی گرم محسوس ہو رہا تھا اور وہ اس کے لیے اب پریشان سا ہوا تھا. سب کے سامنے اب وہ اسے ٹھیک سے دیکھ بھی نہیں پا رہا تھا، جبکہ وہ آلریڈی سب کی نظروں میں تھا. جو پہلی بار اپنی بیوی کو کسی پارٹی میں لایا تھا اور مکمل ڈھانپا ہوا تھا اور ہاتھ بھی نہیں چھوڑ رہا تھا. لگتا ہے لو میرج ہے آپ کی، مسز الماس نے مذاقن کہا. کہہ سکتی ہیں، وہ بھی برجستہ جواب دیتا. اس وقت سب کی آنکھوں میں سمایا ہوا تھا. اس کی خوبصورتی اور مردانہ وجاہت کی دلکشی پورے ماحول پہ چھائی ہوئی تھی. اس وقت سبھی اس خوبصورت جوڑے کو دیکھتے جا رہے تھے. ساحل وہ اس کے قریب آتی دھیرے سے اسے پکار گئی. وہ جو تھوڑی دیر کے لیے اپنی ایک بزنس پارٹنر کے پاس کھڑا ہوا، کچھ ضروری بات کر رہا تھا کہ وہ ایک دم اس کے قریب آئی. وہ ان سے ایکسکیوز کرتا پورا اس کی جانب گھوم گیا. میری طبیعت بہت خراب. ابھی اس کی بات پوری ہوتی کہ وہ لڑکھڑا سی گئی. ساحل نے فوراً اس کے کمر میں ہاتھ ڈالے، اسے اپنے سینے سے لگایا. اس کا پورا وجود بخار کی حدت سے جھلس رہا تھا. نینا آر یو اوکے؟ وہ اس کے لیے بے انتہا فکر مند ہوا اور اس کی یہی فکر نینا کو سکون دے گئی. وہ اس کے سینے پہ سر رکھے آنکھیں موند گئی. بنا کسی کی پرواہ کیے وہ اسے یوں آنکھیں بند کرتا دیکھ مزید پریشان ہوا اور بنا کسی سے کچھ کہے اگلے ہی پل اپنی جان کو باہوں میں بھری وہ وہاں سے باہر نکلتا چلا گیا. جیسے ہی مین گیٹ سے باہر نکلا تو طوفانی بارش نے استقبال کیا. اندر کے ماحول میں ذرا احساس نہ ہوا کہ باہر طوفانی بارش ہے. وہ نینا کو گاڑی کے پیسنجر سیٹ پہ بٹھاتا خود فوراً ڈرائیونگ سیٹ پہ آیا اور کار پارکنگ سے نکالتے گاڑی گھر کی روڈ پہ ڈال دی. رات کے تقریباً 12 بج رہے تھے. سڑکیں بالکل سنسان تھیں اور بارش نے ادھم مچایا ہوا تھا. ساحل نے ایک نظر اپنی روح حیات کو دیکھا. اس کا ماتھا چیک کیا جو بے انتہا گرم تھا کہ تبھی جھٹکے سے گاڑی رک گئی. وہ گاڑی کو بار بار اسٹارٹ کرنے کی کوشش کرتا لیکن گاڑی اسٹارٹ نہ ہو رہی تھی. بہت پریشان ہوا. جتنی جلدی وہ گھر جانا چاہتا تھا اتنا لیٹ ہو رہا تھا. باہر نکل کے بونٹ اٹھاتا چیک کرنے لگا لیکن اسے کچھ سمجھ نہ آیا. اندھیرے میں کیا پتہ چلنا تھا. ہاں البتہ وہ اس بارش میں مکمل بھیگ گیا تھا. واپس گاڑی میں بیٹھتے وہ اپنا کوٹ اتار کے پچھلی سیٹ پہ پھینک گیا اور اپنی وائٹ شرٹ کے اوپری 2 بٹن کھولتے پھر سے گاڑی اسٹارٹ کرنے کی کوشش کرنے لگا، پر وہ نہ اسٹارٹ ہوئی. غصے سے اسٹیئرنگ پہ ہاتھ مارا اور موبائل پہ باسل کو کال ملائی. وہ آن لائن اپنے کسی کلائنٹ سے میٹنگ میں مصروف تھا کہ ساحل کی کال آتی دیکھ کے ایک دم چونکا اور پھر اس نے ساری سچویشن بتا دی. اوکے آپ فکر نہ کریں، میں آ رہا ہوں. وہ فوراً اٹھا اور میٹنگ ڈسکنیکٹ کرتا اپنی گاڑی کی چابی لیے باہر نکلا. ساحل نے گہرا سانس بھرتے نینا کی جانب دیکھا اور اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھے اس کا بخار چیک کیا جو پڑتا جا رہا تھا. دھیرے سے اسے اٹھاتے اپنی گود میں منتقل کیا. اس کا پورا جسم گرم تھا جبکہ بارش نے ساحل کو مکمل بھگو دیا تھا اور اپنا گیلا جسم اس کے گرم جسم کے ساتھ جوڑتا اس کے جسم کی گرمائش کو کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا. اس کی شال کو اس سے پرے ہٹاتا وہ اس کی ساڑی کا پلو بھی ہٹا گیا اور شدت سے اسے اپنے سینے میں بھینچا کہ ایک پل کو نینا گہرا سانس بھر کے رہ گئی. وہ چاہ کے بھی آنکھیں نہیں کھول پا رہی تھی. بخار نے جیسے اس کے جسم سے جان نکال لی تھی لیکن وہ جانتی تھی وہ مضبوط باہوں کے حصار میں ہے. اس کو شدت سے سینے سے لپٹائے وہ اس کی شہرک پہ اپنے لب رکھ گیا. اس کے جسم کی رانائیوں میں کھونے لگا. اس کی سانسیں دھنکی کی مانند چلنے لگی تھی جیسا خود پہ قابو رکھنا ایک ناممکن امر ہو گیا تھا. اسی کمر میں ہاتھ ڈالتا وہ اسے اچھے سے اپنی گود میں ایڈجسٹ کرتا اسے مزید سختی سے اپنے سینے لگا گیا اور اس کا چہرہ اوپر کرتے اس کے ماتھے پہ لب رکھے وہ اب اس کے لبوں پہ جھکا. اس کے لبوں پہ جھکتے وہ شدت سے اپنا جنون اس پہ نچھاور کرنے لگا جبکہ ہاتھوں کی گردش اب اس کی دھڑکنوں پہ اپنا حق جتا رہی تھی. بخار کی حدت اور اس جنون کا جنونی پن محسوس کرتی وہ روح تک کانپ کے رہ گئی. اے آنکھیں کھولو، پاگل مت کرو مجھے. اگر میں پاگل ہو گیا تو تمہیں بھی پاگل کر دوں گا. اس کو ذرا سا سامنے کیے وہ اس کی دھڑکنوں کے رقص کو دیکھتا پاگل ہی تو ہو رہا تھا. اس کی تھوڑی سے اس کی گردن تک آتا وہ لبوں کو اس کی بیوٹی بون پہ رکھتا اسے تھر تھرانے پہ مجبور کر گیا. اس کی تھر تھراہٹ محسوس کرتے ساحل کو کچھ حوصلہ ہوا. وہ مکمل بے ہوش نہیں ہوئی تھی. اس کے بلاؤز کے اوپر سے ہی اس کی دھڑکنوں پہ لب رکھے وہ اس کی ہلکی سی سسکی نکلوا گیا. یو آر سو سویٹ اینڈ ٹیسٹی. اسی گردن پہ واپس اوپر آتا گمبھیر لہجے میں بولا. وہ بری طرح لرزی اور ساحل کی باہوں میں چھپنا چاہا. اب اسے سخت ٹھنڈ لگ رہی تھی پر ساحل کی اپنی شرٹ گیلی تھی. وہ اسے بھی گیلا کر رہا تھا. اے سویٹی ہوش میں آؤ. اس کے گال پہ دانتوں سے کاٹتا بولا تو وہ ذرا سی آنکھیں کھول گئی. اس کی پلکیں مزید بھاری ہو رہی تھی. اس کی آنکھوں پہ لب رکھتا وہ دھیما سا معنی خیزی سے مسکرایا. بہت کیوٹ لگتی ہو ایسے. وہ دھیرے سے اس کی بیلی کو مٹھی میں بھرتا باری باری اس کی آنکھوں پہ لب رکھ گیا تو وہ بمشکل اپنی باہیں اس کے گلے کے گرد حمائل کر گئی
ایک سکون سا اترا تھا پورے رگو پے میں۔ مجھے اگنور مت کیا کریں ساحل، ورنہ میں مر جاؤں گی۔ وہ اپنے لفظوں سے اسے بہت کچھ باور کروا گئی تھی، جیسے وہ اس بخار میں اس کی وجہ سے پھنک رہی تھی۔ وہ اسی کو بہت سختی سے اپنے سینے میں بھینچ گیا۔ کبھی نہیں کروں گا، اپنی جان کو ہمیشہ اپنے سینے سے لگا کے رکھوں گا، کہیں جانے بھی نہیں دوں گا۔ وہ اسے کان اور گردن کے بیچ چہرہ رکھے دھیرے سے بولتا، وہ اسے سکون کی اتاہ گہرائیوں میں لے گیا۔ باسل جیسے ہی کار پورش کی جانب بڑھا، گارڈن میں سنیشا کو اس وقت اٹکھیلیاں کرتے دیکھ وہ تھم سا گیا۔ وہ باہیں پھیلائے بارش کو اپنے چہرے پہ پڑتے محسوس کرتی گہرے سانس بھرتی گول گول گھوم رہی تھی۔ باسل کو سفید لباس میں وہ آسمان سے اتری ایک پری سی محسوس ہوئی جو پورے ماحول پہ چھائی ہوئی تھی۔ اس کا دلکش سراپا نظروں میں سمایا تو وہ غصے سے ارد گرد دیکھنے لگا۔ کوئی گارڈ یا ملازم بھی اس نظارے سے لطف اندوز نہ ہو رہا، لیکن سد شکر تھا کہ کوئی نہیں تھا، ورنہ آج سنیشا کی جان باسل کے ہاتھ سے ضرور جانی تھی۔ وہ دانت پیستا اس کی جانب بڑھا اور بالکل اس کے سامنے جا کے کھڑا ہوتا اسے بری طرح ڈرا گیا۔ وہ تو بہت احتیاط سے سب کے سونے کا اطمینان کر کے یہاں آئی تھی، لیکن یہ بھوت کہاں سے ٹپک پڑا؟ وہ گہرے سانس بھرتے اسے دیکھنے لگی۔ تمہارے اندر شرم نام کی کوئی چیز ہے؟ وہ ماتھے پہ بل ڈالے گھورا۔ نہیں، وہ بھی ایک لفظی جواب دیتی رخ پلٹ گئی کہ باسل نے غصے سے اسے اپنی جانب موڑا۔ وہ لڑکھڑا کے اس کے سینے سے لگتے لگتے دونوں بازو آگے رکھے اسے خود کو ٹچ ہونے سے بچا گئی۔ 2 منٹ سے پہلے اندر دفع ہو، ورنہ یہاں کھڑے کھڑے بارش میں وہ سزا دوں گا کہ سوائے رونے کے اور کچھ نہیں کر پاؤ گی۔ وہ دبا دبا دھاڑا تھا۔ اسی پل وہ باسل کے غصے سے سخت خائف ہوئی اور اس کے چھوڑتے ہی وہ اسے زبان چڑھاتے اندر کی طرف بھاگ گئی، جبکہ میر باسل اپنا غصہ ٹھنڈا کرتا اپنی گاڑی کی جانب بڑھا۔ وہ بھی اس بارش میں مکمل بھیگ گیا تھا۔ گاڑی کو گیٹ سے نکالتے وہ ساحل کی بتائی جگہ پہ گاڑی کو موڑ گیا۔ بحث سلطانوں کا آخری چشمہ چراغ بس میرے پہ ہی بھڑکتا رہتا ہے۔ وہ کھڑکی سے اسے گاڑی میں باہر جاتا دیکھتی غصے سے بولی۔ نینا کا جسم اب بہت حد تک نارمل ہونے لگا تھا۔ سامنے سے ہی ساحل کو باسل کی بلیک کرولا آتی دکھائی دی۔ ساحل نے فوراً نینا کو ڈھانپا۔ وہ گاڑی بالکل ان کی گاڑی کے پاس لاتا روک گیا۔ ساحل نے گاڑی سے اترتے نینا کو باہوں میں بھرے گاڑی کی پچھلی سیٹ پہ لے جاتے بٹھایا اور اپنا سامان گاڑی سے نکالتے اسے وہیں بند کرتا چھوڑتے واپس باسل کی گاڑی کی جانب آیا۔ بھیا بھابھی ٹھیک ہے نا؟ وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھتا پریشانی سے پوچھ رہا تھا، جبکہ ساحل پیچھے ہی نینا کے ساتھ بیٹھا۔ بخار ہے پر کافی بہتر ہے اب، گھر چلو۔ وہ نینا کو اپنے ساتھ لگائے باسل سے دھیرے سے بولا تو وہ مزید کوئی بات کیے گاڑی کو اسٹارٹ کر گیا۔ اس کا بخار کافی حد تک کم ہو گیا تھا۔ روم میں آتے ہی اس نے فوراً سے بیشتر اسے بستر پہ لٹایا۔ وہ ابھی بھی نیم بے ہوشی کی حالت میں ہی تھی۔ دھیرے سے اس کی ساڑی کو اس کے سینے سے ہٹایا اور اس کا دلربا سا روپ دیکھتا وہ بے خود ہوا۔ 3 دن سے وہ اس کے نزدیک نہیں گیا تھا۔ اب تو جیسے جذبات اسے دہکا گئے تھے، پر اس وقت وہ بے ہوشی کی حالت میں تھی۔ اس کا بخار چیک کرتے وہ اگلے ہی پل اس کی ساڑی کو اس کے جسم سے ریموو کر گیا، اس پہ کمفرٹر ڈالا اور کبرڈ سے نائٹ ڈریس لاتا اسے پہنانے لگا۔ وہ اپنا سر اس کے سینے پہ گرا گئی۔ اس کی نرم و ملائم رعنائیوں کو وہ اپنی انگلیوں کے پوروں پہ محسوس کرتا بہکا۔ خود پہ بمشکل قابو کیے وہ اپنے لب دانتوں تلے دباتا خود کو قابو کر گیا۔ اسے واپس بستر پہ لٹاتا اچھے سے کمفرٹر اڑاتا گیا۔ وہ خود بھی اٹھتا اپنا نائٹ ڈریس لیتا وہ باتھ روم میں گھستا شاور لینے لگا۔ 20 منٹ بعد وہ واپس روم میں آتا بالوں کو خشک کرتا نینا کی جانب بڑھا جو گہری نیند میں تھی۔ کمرے کی لائٹس کو آف کرتا وہ اسے اپنے سینے پہ لٹا گیا۔ کل اس نے اپنی نینا کو بہت اگنور کیا تھا کہ رات کو وہ اسے مناتی رہی، لیکن اس نے اس کی ایک نہ سنی اور وہ روتے روتے سو گئی۔ یہ تک نہیں جانتی تھی کہ وہ رات بھر ساحل کی باہوں میں رہی، پر آج وہ اسے خود سے پرے نہ چھٹک پایا۔ اتنا بڑا دل کہاں سے لاتا جب اسے اس حال میں دور کرتا؟ اب تو وہ خود بھی اس کی قربت کا متلاشی تھا۔ اسے سینے سے لگائے وہ کروٹ لیے اس پہ حاوی ہوا، اس کے نرم و ملائم رخساروں کو چھوا، آنکھوں سے گردن تک کا سفر طے کیا۔ وہ بالکل ٹھنڈی ہوئی پڑی تھی اور ساحل کے سینے میں چھپ رہی تھی۔ ساحل مجھے اپنے آپ میں چھپا، وہ آنکھیں میچے ہی لرزنے اسے دھیمی آواز میں بولتی پل میں اس کے جذبات کو ہوا دے گئی، اور اگلے ہی پل ساحل اس کے نائٹ ڈریس کو اس کے تن سے جدا کرتا خود بھی اسی پوزیشن میں آتا اس پہ حاوی ہوتا چلا گیا۔ اس کے لبوں پہ جھکتا ان پہ اپنی شدتیں ڈھاتا اس کی سسکیاں اور آہیں نکلوا گیا۔ اس کے بیلی پہ جھجکتا وہاں دانتوں کو گاڑتا اپنے لبوں سے اور ہلکی بیٹ سے اسے تھر تھرانے پہ مجبور کر گیا۔ اس کی ناک کو مٹھی میں بھرتا وہ اس پہ جھکا اور اگلے ہی پل اس کی اور اپنی جان ایک کر گیا۔
اس کی سانسوں کو انہیل کرتا وہ اپنی وارفتگیوں سے اس کو پسینے میں شرابور کر گیا۔ خود بھی پسینے سے تربتر ہوتا وہ اس وقت جذبات کی پیک پہ پہنچا ہوا تھا۔ ساحل، وہ بکھرتے وجود کے ساتھ ٹوٹے لفظوں میں اس کا نام لیتی اسے مزید مدہوش کر رہی تھی۔ پلیز ساحل۔ وہ اس کے برہنہ سینے پہ ناخن گاڑ گئی تو وہ اس کو دیکھتا فکر مند ہوا۔ کیا ہوا؟ ٹھیک ہو نا میری جان؟ وہ اس کے پسینے سے شرابور بالوں کو اس کے چہرے سے پیچھے کرتا اس کے ماتھے پہ لب رکھ گیا۔ تھک گئی ہوں، وہ مشکل بولی تو ساحل نے ایک طرف ہوتے اسے اپنے سینے پہ لٹایا۔ بخار کی وجہ سے اس کا نازک سا وجود اتنی شدتیں کہاں برداشت کر سکتا تھا۔ اس کے ماتھے اور آنکھوں پہ لب رکھتا وہ اسے اچھے سے کمفرٹر اڑاتا اپنے سینے میں بھینچ گیا۔ سو جاؤ میری جان، اس کی تھکن سے بند ہوتی آنکھیں دیکھتا اور طبیعت کا خیال کرتے اپنے جذبات پہ بند ڈالتا گہرا سانس بھر کے رہ گیا۔ نینا نے دھیمی سی مسکان کے ساتھ ذرا سا چہرہ اوپر کرتے اس کے گال پہ لب رکھے اور وہ گہری نیند میں کھوتی چلی گئی، جبکہ ساحل بس ٹھنڈی آہ بھر کے رہ گیا۔ ایسے وقت میں جب جذبات پیک پہ ہوں تو خود کو روک پانا انتہائی مشکل کام تھا، لیکن یہ ساحل کی محبت ہی تھی جو وہ خود کو ایسے وقت میں روک گیا۔ صبح کا وقت تھا جب زنیشا کو نزلہ زکام نے آ گھیرا۔ ہما بیگم اس کے پاس روم میں آئیں۔ بیٹا، زنی کی طبیعت بہت خراب ہے، اسے ہاسپٹل لے جاؤ۔ ان کی بات سنتے بازل نے لب بھینچے۔ مما، میری ضروری میٹنگ ہے آج۔ بازل، کیسے بولوں بیٹا؟ وہ سنتی بھی نہیں کسی کی۔ کھانس کے ادموئی ہو گئی ہے، پتہ نہیں کیسے نزلہ زکام لگا لیا اس نے۔ وہ انتہائی فکر مند تھی۔ آپ کی لاڈلی رات بھر بارش میں بھیگتی رہی، انجوائے کرتی رہی، بیمار تو ہونا ہی تھا۔ وہ دل میں سوچتا سنیشا کے کمرے کی جانب پڑا جہاں وہ بستر پہ اوندھے منہ پڑی تھی۔ فادیہ بیگم بھی اس کے پاس ہی تھی۔ دوری بازل کو اپنا آئی پیڈ پڑا بھی دکھائی دے گیا۔ اسے دیکھ بازل نے ایک سخت گھوری سے زنیشا کو نوازا، پر اس وقت اس کی حالت ایسی نہ تھی کہ وہ اس پہ غصہ کرتا۔ زونی بچے، اٹھو، ہاسپٹل چلو میری جان، وہ انتہائی فکر مندی سے بول رہی تھی۔ نہیں مما، مجھے نہیں جانا، وہ سن کرتے اس کے سینے سے لگے خراب آواز میں بولی۔ بچے، ایسے زیادہ بیمار پڑ جاؤ گی، چلو جاؤ، شاباش، بازل آیا ہے، اس کے ساتھ ہاسپٹل جاؤ۔ اس کے بالوں کو پیچھے کرتے اس کو شال اڑاتے اٹھانے لگی۔ وہ کھڑی ہوئی تو اچانک اس کے دماغ میں خطرے کی گھنٹی بجی اور جھٹ سے پوری آنکھیں کھول کے بازل کو دیکھا اور پھر آئی پیڈ کو۔ بازل کی گھوری پہ وہ مسکینی سی شکل بنا گئی۔ مما، مجھے ان کے ساتھ نہیں جانا، دیکھیں نا کتنا گھور رہے ہیں، جیسے مجھے کھا جائیں گے۔ وہ ڈرامائی انداز میں نیچے والا ہونٹ باہر نکال کے روتی۔ بازل کو سخت زہر لگی۔ اس کا 3 لاکھ کا آئی پیڈ چھپا کے وہ اپنے پاس رکھے ہوئے تھی۔ اس حرکت پہ وہ بازل کو زہر ہی لگنی تھی، شہد لگنے سے تو رہی۔ کچھ نہیں کہتا وہ، چلو شابت جاؤ۔ وہ اسے ٹپٹ گئی کہ تبھی ملازمہ نے اندر آتے انہیں فون آنے کی اطلاع دی۔ بازل، یہ تو جھلی ہے، اسے لازمی لے کے جانا، میں فون سن لوں، وہ اپنی کہتے باہر نکلی تو بازل نے ایک قدم سہج سہج کے اس کی جانب بڑھایا، جیسے شکاری اپنے شکار کی جانب بڑھتا ہے۔ پلیز بازل، مجھے نہیں پتا یہ کہاں سے آیا، سچ میں۔ وہ کھانستے ہوئے پیچھے قدم لیتی دیوار میں جا سمائی۔ وہ 1 انچ کے فاصلے پہ تھم گیا۔ تمہیں یہ جھوٹ بہت مہنگا پڑنے والا ہے زنیشا سلطان، وہ دانت چبا کے بولتا، سختی سے اس کی کلائی تھامے باہر نکلا۔ اس کی سخت گرفت میں نازک سی زنی پھڑ پھڑا کے رہ گئی۔ اب کیسی طبیعت ہے میری جان کی؟ وہ اس کے لیے ناشتے کی ٹرے لاتا اس کے سامنے بستر پہ ہی اس کے لیے ناشتہ رکھتے اسے دیکھتے پیار سے مسکرایا۔ فریش سا نکھرا وجود اس کو اپنی طرف اٹریکٹ کر رہا تھا۔ میں ٹھیک ہوں ساحل، آپ آفس نہیں گئے آج؟ وہ دونوں صبح شاور لیتے فجر پڑھ کے دوبارہ سوئے تھے۔ میڈیسن وہ رات کو لے چکی تھی، ایسے میں ساحل کی اتنی زیادہ کیئر اسے عرش پہ پہنچا دیا تھا۔ نہیں، آج چھٹی کا ارادہ ہے، آج سارا دن اپنی جان کے پاس رہوں گا۔ وہ اس کے دونوں ہاتھوں کو تھامتا اپنی زبان سے محبت بھرے جملے بولتا اسے پرسکون کر رہا تھا، اور اب خود اسے ناشتہ کروانے لگا۔ وہ اسے روک نہیں رہی تھی، جانتی تھی روکے گی تو وہ ناراض ہو جائے گا۔ آپ بھی کریں نا ناشتہ، اس کو بھی بائٹ بنا کے دینے لگی تو ساحل نے اس کے ہاتھوں سے بریڈ کا بائٹ لیا اور اگلے ہی پل اس کا چہرہ دیکھتے جیب سے ڈھیر سارے پیسے نکالتا اس پہ وار گیا۔ یہ کیا؟ نینا کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ رات کو اتنی خوبصورت لگ رہی تھی، نظر ہی لگ گئی میری جان کو۔ وہ اس کو اپنے قریب کرتا سینے سے لگا گیا۔ اس کا یہ خوبصورت انداز دیکھتے وہ پل میں روتی آنکھوں سے مسکرائی۔ وہ خود پہ رش کر رہی تھی، پر نہیں جانتی تھی آنے والے وقت میں اس کی آزمائش بھی ہو سکتی تھی، اور اللہ تو انسان کو اس کی من پسند چیز سے ہی آزماتا ہے۔ مجھے انجیکشن نہیں لگوانا وکیل صاحب، اس ڈاکٹر کو منع کر دیں ورنہ میں کیس کر دوں گی۔ وہ سو کرتے بازل کے بازو کو سختی سے تھامتے نرس کو گھورتے بولی، میم یہ ضروری ہے پلیز، وہ لجاجت سے بولی۔ زونی، ڈرامے بازیاں بند کرو اور چپ چاپ انجیکشن لگواؤ، وہ اسے گرجتے دھیمے لہجے میں بولا۔
نہیں لگوانا، بہت شوق ہے تو خود لگوائیں۔ وہ بھی دو بدو جواب دیتی منہ چڑھا گئی۔ سر پلیز اپنی مسز سے کہیں وہ جلد از جلد انجیکشن لگا لیں، مجھے باقی پیشنٹ کو بھی دیکھنا ہے۔ ایک منٹ، یہ مسز کسے بولا؟ وہ بیمار حالت میں بھی لڑنے سے باز نہ آئی۔ بازل نے نرس کو اشارہ کیا کہ وہ انجیکشن لگائے، جبکہ بازل نے اچانک ہی زونی کے بازو پہ گرفت مضبوط کی۔ نہیں پلیز، وہ اپنا چہرہ اس کے بازو کے اندر چھپاتی آنکھیں میچ گئی۔ بازل کے سخت گرفت میں تو وہ ہل بھی نہیں پائی۔ نرس اپنا کام کرتی فوراً وہاں سے رفو چکر ہوئی۔ اللہ پوچھے آپ لوگوں کو، مجھے معصوم کو اکیلا دیکھ کر ظلم کر رہے ہیں آپ؟ میں گھر جا کے مما کو بتاؤں گی۔ وہ سچ میں آنسو بہاتے بازل کو انگلی اٹھا کے وارن کرتے کھڑی ہوئی کہ چکرا کے بری طرح پیچھے گرنے لگی۔ آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ بازل نے فوراً سے جھکتے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے، اسے سینے سے لگا لیا۔ تم ٹھیک ہو زونی؟ وہ جو اسے سخت سنانے والا تھا اس کی کنڈیشن دیکھتا پریشان دل سے پوچھ گیا۔ میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا رہا ہے بازل، کچھ دکھائی؟ وہ اپنا آپ ڈھیلا چھوڑتے اس کے سینے پہ سر پھینک گئی تو بازل نے بنا کسی بات کی پرواہ کیے اسے اپنی باہوں میں بھرا اور وہاں سے لیے باہر نکلا۔ سبھی نے مڑ مڑ کے اس کپل کو دیکھا تھا اور لڑکی کی قسمت پہ رش کیا تھا، یہ جانے بنا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے کزن ہیں، میاں بیوی نہیں۔ وہ اسے گھر لاتا، کمرے میں لے گیا اور وہیں اس کی میڈیسن رکھتا، ہما بیگم کو سب بتاتا، جاتے ہوئے اپنا آئی پیڈ بھی ساتھ لے گیا، جبکہ وہ نیند میں گم پڑی تھی۔ بھابھی بھابھی، ماہرہ نے ڈرائنگ روم میں بیٹھے انہیں پکارا۔ وہاں موجود سبھی افراد چونک اٹھے۔ کیا ہوا شازیہ، اتنی خوشی کس بات کی ہے؟ ہما بیگم نے مسکرا کے پوچھا۔ بھابھی ساری مارا ہے، اس کا فون آیا تھا، وہ اب ہمیشہ کے لیے پاکستان آ رہا ہے۔ بھابھی میں آپ کو بتا نہیں سکتی میں کتنی خوش ہوں، بس جیسے ہی وہ آئے گا اس کی اور سنیشا کی شادی کر دیں گے، اب دیر نہیں کریں گے۔ وہ جیسے جوش سے بولتے بولتے ارد گرد بیٹھے افراد سے دھیان ہٹا چکی تھی۔ ایک پل کو سنیشا کے دل کو دھچکا لگا، اس نے حیران نظروں سے ہما بیگم کی جانب دیکھا، جبکہ باقی سب کا بھی کم و بیش یہی حال تھا، اور دوسری نگاہ اپنی ماں کو دیکھا۔ کیا ہوا، سب ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا میں نے کچھ غلط کہہ دیا؟ بچپن سے سارم اور سنیشا کا رشتہ جوڑ دیا گیا، تو اب سارم کے آنے پہ نکاح اور رخصتی کر لیں گے، ماہرہ نے خوشی سے کہا تو فادیہ نے مسکرا کے بہن کی ہاں میں ہاں ملائی۔ نینا کی طبیعت تو اب کافی حد تک بہتر ہو گئی تھی، لیکن سنیشا پہ بخار کی حدت ابھی بھی قائم تھی۔ نینا ہی اس کا بہت خیال رکھتی تھی۔ چلو آنے دو اسے، اللہ خیر کرے گا۔ ہما بیگم نے بات کو ختم کرنا چاہا، جبکہ ان کا پکا ارادہ تھا سنیشا اور بازل کی شادی کا۔ وہ شروع سے سنیشا کو اپنی بہو بنانا چاہتی تھی، لیکن اب تک اس کی کم عمری اور پڑھائی کی وجہ سے چپ تھی، پر آج ماہرہ کی بات سنتے وہ کچھ پل کو چپ ہی ہو گئی۔ ہاؤ اٹس پاسبل، میرا رشتہ بچپن سے سالم بھائی کے ساتھ؟ نہیں، سنیشا روم میں آ کے کتنی دیر یوں ہی گمسم بیٹھی رہی۔ میں تو سالم بھائی سے تو عرصہ ہوا ملی بھی نہیں، تو ان کی نیچر تک کو نہیں جانتی میں تو۔ بازل کی نیچر؟ اچانک اس کے دل نے یہ نام لیا۔ وہ دل پہ ہاتھ رکھے اپنی آنکھیں میچے، سختی سے آنکھیں میچ گئی، دل گھبرایا تو گھٹن کے احساس سے وہ ٹیرس کی جانب بڑھی۔ تبھی بازل کی گاڑی وہاں آ کے رکی اور وہ گاڑی سے باہر نکلا۔ اس کی شخصیت کو وہ آج الگ ہی نظر سے دیکھ رہی تھی۔ بلیک کوٹ کو کندھے پہ ڈالے اب وہ اپنا والیٹ اور موبائل گاڑی سے نکالتا اندر کی جانب بڑھ رہا تھا، اور زونی کی نظریں اسی کا طواف کر رہی تھیں۔ خود پہ نظروں کی تپش محسوس کرتے اس نے سر اوپر اٹھایا تو زونی کی جھلک دکھائی دی۔ زونی اس کے دیکھنے میں فوراً وہاں سے غائب ہوئی۔ اسے کیا ہوا؟ وہ سر جھٹکتا اندر کی جانب پڑ گیا۔ گھر بھر میں سالم کے آنے کی خوشی میں تیاریاں ہو رہی تھیں، سب بہت خوش تھے۔ ساحل اور بازل نے پورا گھر ہی سجا لیا تھا۔ بازل زونی اور سالم کے رشتے سے انجان تھا، جبکہ زونی انتہائی سنجیدہ تھی۔ وہ بار بار شور نگاہوں سے بازل کو دیکھتی، اور جب بازل دیکھتا تو وہ سر نظریں چرا لیتی۔ بازل کو وہ تھوڑا الجھی ہوئی محسوس ہوئی، جیسے کوئی بات پریشان کر رہی ہو۔ مختلف پکوانوں کی خوشبو پورے سلطان ہاؤس میں پھیلی ہوئی تھی، یہاں تک کہ ماہرہ کی خواہش پہ فریش پھولوں کی مالائیں بھی منگوائی گئی تھیں۔ بس آج میرا سارم آئے گا تو اگلے دن ہی میں نے زونی کو اپنے بیٹے کے نام کر دینا ہے، ماہرہ نے زونی کے ماتھے پہ لب رکھے محبت سے کہا۔ اس پر بازل نے اچنبھے سے ان کی جانب دیکھا۔ سبھی اس وقت انٹرسٹ پہ موجود تھے۔ ساحل بازل کو لینے ایئرپورٹ گیا ہوا تھا اور وہ بس پہنچنے والے تھے۔ بازل کی نگاہ زونی پہ پڑی، جیسے جاننا چاہ رہا ہو اس کا اس بات پہ کیا ری ایکشن ہے، پر وہ بالکل بے تاثر کے ساتھ
وہاں موجود تھی؟ باسل ایک دل بے چین ہوا۔ اس نے ایک نظر پاس کھڑی ماں کو دیکھا تو وہ دھیما سا مسکرا دی۔ تبھی سالم کی گاڑی سلطان ہاؤس میں داخل ہوئی۔ سبھی نے پرجوش انداز میں دروازے کی جانب قدم بڑھائے تھے۔ باسل بھی کچھ پل کے لیے سب کچھ دماغ سے جھٹکتا اپنی کزن جیسے بھائی کو ملنے کے لیے آگے بڑھا، جبکہ ساحل سالم کے ساتھ ہی اندر داخل ہوا۔ اسے انتہائی سنجیدہ چہرے کے ساتھ اندر آتے دیکھتے ایک پل کو سبھی ٹھٹکے۔ جب سالم کا چہرہ دیکھتے ماہرہ کا چہرہ کھل اٹھا۔ فوراً آگے بڑھتے پھولوں کی مالا اس کے گلے میں پہنائی اور اس کا ماتھا چوما۔ آنکھوں میں خوشی سے ڈھیروں آنسو نکل آئے۔ سالم نے بھی ماں کو سینے سے لگایا تھا کہ اگلے ہی پل ماہرہ کی نگاہ سالم کے ساتھ آئی ایک چھوٹی موٹی سی لڑکی پہ جا ٹھہری۔ وہ ایک دم پیچھے ہوتی، پہلے سالم کو پھر اس لڑکی کو دیکھتے الجھی، رخ پھیر کے سالم کو سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ باقی سب کا بھی کم و بیش یہی حال تھا۔ یہ کون؟ وہ سفید گوری نرم و نازک سی لڑکی سالم کے سنگ کھڑی پرفیکٹ میچ لگ رہی تھی۔ یہ شانزہ ہے مما، میری وائف، میں نے شادی کر لی ہے۔ سالم کی بات پہ ماہرہ کے قدم پوری طرح لڑکھڑائے تھے۔ پاس کھڑے ساحل نے انہیں فوراً سنبھالا۔ تم وہ کچھ بول نہ پائیں۔ پارٹ 2 میں آپ کو نئے ٹوئسٹ اور بھرپور رومانس ملے گا تینوں کپلز کا۔ کیا لگتا ہے باسل اور زونی کی جوڑی زیادہ کمال ہے یا ساحل اور نینا کی؟ باقی سارم اور شانزی کی جوڑی تو اب آئی ہے سامنے، ان کا سویگ بھی دیکھنے والا ہے۔ تو کون ایکسائٹیڈ ہے پارٹ 2 کے لیے؟ سب کامنٹس کیا کریں اور کمیونٹی پوسٹ پہ لازمی چیک رکھیں، وہاں پہ آپ کی رائٹر منتہا چوہان ایک نیا سلسلہ شروع کرنے والی ہیں۔ کچھ سوالات ہوں گے اور آپ کو ان کے ناولز کی ای بکس فری میں ملیں گی انعام کے طور پہ۔ تو کیا خیال ہے، ان کے لانگ رومانٹک ناولز کو انعام کی صورت فری میں لے کے پڑھنا چاہیں گے؟ تو پھر کمیونٹی پوسٹ پہ اپنی حاضری لگوائیں، کبھی کبھار کیش پرائز بھی مل سکتا ہے۔